دوستو، ہم لوگ جس دین کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹا جو ہمارے ذمہ لازم ہے، فرض قرار دیا گیا نماز پڑھنا، جس دین کے لیے ہم وہ نہیں نکال رہے، اس دین کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں، حضور علیہ صلاۃ والسلام نے جو مصائب و آلام برداشت کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کس منہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام تو اس دین کے لیے یہ کچھ اپنے اوپر سہ کے چلے گئے، اور مجھے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ فرصت نہیں ہے کہ میں جا کے نماز پڑھ لوں۔ اسی طرح باقی جو احکام شریعت کے میرے ذمہ لازم ہیں، میں ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، حضور علیہ صلاۃ والسلام ایک مرتبہ بازار میں دعوت دے رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ بات اللہ کے نبی کر رہے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے حضور کو گالیاں دینا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے حضور پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ یہ عمل کافی دیر تک چلتا رہا، دوپہر ہو گئی اسی حالت میں، اور دوپہر کے وقت ایک چھوٹی بچی آئی اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی پلایا، حضور کا چہرہ دھویا۔ پوچھا گیا یہ کون ہے تو بتایا گیا حضور کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے کہا، اے بیٹی تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے والد کو عزت دے گا اور غلبہ دے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدار ذی المجاز، یہ عرب کا بازار تھا بدار ذی المجاز، اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، کلمہ کی دعوت دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ دو لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلسل پتھر مارتا چلا جا رہا تھا، مٹی ڈالتا چلا جا رہا تھا، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہا تھا، یا ایھا الناس لا تطیعوہ فانہ کذاب، لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ اگر میرے سامنے مجھے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہو اور میں سچ بول رہا ہوں، پھر بھی مجھے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہو تو میرے دل پہ کیا گزرے گی، اللہ کے نبی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا سچ بول رہے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے مٹی ڈالی جا رہی ہے، حضور کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ حتیم میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، تو کافروں کا سردار تھا عقبہ بن ابی معیط، وہ آیا اور اس نے گردن میں کپڑا ڈالا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زور سے کھینچا کہ گلا گھونٹتا چلا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سانس بند ہونے کے قریب ہو گئی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا اور اس کو دھکا دے کے وہاں سے ہٹایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے چھڑایا۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بے حد تکلیفیں برداشت کی ہیں، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں سے پوچھا، تم کیا سمجھتے ہو سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے حضرت علی کا اپنا نام لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، میں بہادر نہیں ہوں، ابو بکر اس امت کے سب سے زیادہ بڑے بہادر ہیں۔ اور وجہ انہوں نے بیان کی کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کفار قریش کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جمع اور حضور کو مسلسل مارتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، انت جعلت الالہۃ الہا واحدہ، تو ہے جس نے سارے معبودوں کے ایک معبود کہنا شروع کر دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں حضرت علی خود تو بچے تھے اور باقی لوگ بھی مغلوب تھے، تو ہمیں کسی کو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ قریب جائیں، جا کے ان کو چھڑائیں یا کوئی بات کریں۔ اتنے میں حسن اتفاق کے حضرت ابوبکر تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے وہ دشمنوں میں گھس گئے کفار میں، اور کسی کو مکہ مار، گھنسا مار، اس کو دھکا دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے درمیان سے چھڑایا، اور وہی بات کی جو فرعون اور حامان کو ایک ایمان والے شخص نے کی تھی، تقولون رجل اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہی بات حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کو کہی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی نے پوچھا لوگوں سے، بتاؤ وہ فرعون کا ساتھی، فرعون کے لوگوں میں سے جو ایمان لایا تھا، وہ زیادہ بہادر اور افضل تھا یا ابو بکر زیادہ بہادر اور افضل ہیں؟ یہ سن کے لوگ خاموش رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ابو بکر زیادہ افضل ہیں، کیونکہ وہ تو صرف کہنے کی حد تک رہا کہ اس نے فرعون و حامان کو کہا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میرا رب اللہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے صرف کہا نہیں، وہ اس نے صرف مشورہ دیا اور ایمان کو چھپایا تھا، ابو بکر نے ایمان کو ظاہر کیا، لوگوں کے سامنے علی الاعلان ایمان کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد وہ تو خاموش رہا، اور حضرت ابو بکر نے حضور کے ساتھ مل کے کفار کے سامنے اپنا سینہ سپر ہو کر کفار کے ساتھ لڑے۔
تو ابو بکر زیادہ افضل ہے۔ دوستو یہ ساری تکلیفیں ہیں جو مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا گیا، بارہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہوئے۔ عقبہ بن ابی معیط نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اونٹ کی پوری اوجری لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے اور پوری اوجری حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈال دی۔ یہ ساری تکلیفیں آپ کے اور میرے آقا و مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ یہ ساری تکلیفوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے، یہ ساری تکلیفوں کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس امت تک صحیح اور خالص دین پہنچانے کے لیے صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ مرتبہ حضرت ابو بکر کو اس قدر مارا گیا کہ حضرت ابو بکر کے سر پر ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضور کو مار رہے تھے، حضرت ابو بکر اوپر آ کر لیٹ گئے۔ آپ غور کریں نا یار، یہ کائنات کے سردار ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء، اور ان کو دین کے لیے ماریں کھانی پڑ رہی ہیں، مشکلات برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو، پھر حضرت ابو بکر اوپر لیٹ گئے، ان کو اتنا مارا کہ قبیلے کے اکثر لوگوں نے جب ان کو چھڑایا تو بعد میں ایسا لگ رہا تھا سب کو کہ ابو بکر نہیں بچیں گے۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو اپنی والدہ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا، میرے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ سب کچھ ہوا ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، یہ سب کچھ ہوا ہے، اور ہم لوگوں کو دین سہولت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ماں باپ کے آغوش میں مل گیا، اور ہمیں اتنی قدر نہیں ہے کہ ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھیں۔ اس نبی کے احسانات کا کچھ نہ کچھ تو پاس کریں، کچھ نہ کچھ تو پالن کریں کہ انہوں نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں۔ قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ کہیں گے ہم تو خون بہا کے آئے اور تم نے کیا کیا؟ مجھے مکہ کے بازاروں میں پتھر مارے گئے اور تمہارے پاس 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ دوستو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور دیکھیں یہ دین کتنی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور اپنے آپ کو تیار کریں، کم از کم اس بات پر اپنے آپ کو لے آئیں کہ میری 5 وقت کی نماز اور فرائض اور ارکان اسلام میں کبھی بھی غفلت اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔